بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 گمراہ فرقوں سے جو قرآن مجید میں مخاصمہ ہوا تھا، ان میں سے 2 کے متعلق ہم سب کا لیکچر کے اندر مفصلاً پڑھ چکے ہیں۔ آج نصارہ کے متعلق پڑھیں گے۔ شاہ سے فرماتے ہیں نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کو 3 ایسے حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا جو بعض وجوہ سے متغیر اور بعض وجوہ سے متحد ہوں۔ ان حصوں کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے تھے۔ تو یہ ان کی گمراہی کا پہلا سبب ہے کہ انہوں نے خدا کے 3 حصے بنا رکھے تھے جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے تھے۔ اقانیم جمع ہے اقنوم کی۔ اقنوم سے مراد ہے جز، ذات، حصہ۔ گویا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے 3 حصے بنا رکھے تھے۔ ان اقانیم ثلاثہ میں اقنوم اول کو وہ باپ کہتے اور اقنوم دوم کو وہ بیٹا کہتے، جبکہ اقنوم سوم روح القدس یعنی جبریل امین جس کو وہ عقول مجردہ کا ہم معنی سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ اس بات کے بھی کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، یہ جس طرح جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آتے ہیں ایسے ہی ابن نے، یعنی جو اقنوم ثانی ہے، دوسرا ہے اقنوم ثلاثہ میں سے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظہور کیا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں، ابن اللہ بھی ہیں، بشر بھی ہیں، کیونکہ وہ بشر کی شکل میں آئے ہیں، اس وجہ سے وہ بشر ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے ان کے اندر ہو گیا، ایک تو انجیل کی بعض ایسی آیتیں تھیں جن میں ابن کا لفظ مذکور تھا جس کی وجہ سے وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے وہ سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے کچھ ایسے افعال کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو افعال الہیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے پہلے اشکال کا جواب یہ دیا، اولاً تو ہم مانتے ہی نہیں کہ انجیل کے اندر ایسی باتیں ہیں، کیونکہ انجیل تحریف شدہ ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیں تو قدیم زمانہ میں لفظ ابن مقرب، محبوب اور مختار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ کا حقیقی بیٹا تھا۔ اور دوسرا اشکال جو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض افعال کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ جس طرح ایک بادشاہ کا الچی ہوتا ہے، ترجمان جو ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ کچھ چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ترجمان ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر القاء کیا ہو، حضرت جبریل امین کا واسطہ نہ ہو، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ افعال کی نسبت اپنی طرف کی ہو، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ تھا نہیں، ورنہ قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ افعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے صادر کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کی گمراہی میں سے دوسری گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو گئے ہیں، نصارہ کا یہ بھی عقیدہ تھا، حالانکہ فی الواقع یعنی حقیقت میں وہ مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ اس چیز میں معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، فرمایا ان کی ضلالت میں سے ایک یہ بھی ہے، گمراہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب جو ہے لفظ فارقلیت جو تورات انجیل کے اندر مذکور ہے، جس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نصارہ نے یہ سمجھا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ فارقلیت سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، اور وہ قتل ہو جانے کے بعد اپنے حواریوں کے پاس ہے اور ان کو انجیل کی کامل اتباع کی وصیت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد مدعی نبوت آئیں گے، آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیے، ہاں جو میرا نام لے صرف اس کی بات ماننا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فارقلیت کی جو صفات انجیل کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات پر صادق آتی ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی ذات پر یہ چیزیں صادق نہیں آتی، کیونکہ فارقلیت کے متعلق کہا گیا
وہ تم میں مدت دراز تک رہ کر علم سکھا دے گا اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا، اور یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی سے ظاہر نہیں ہوئی۔ باقی انجیل کے اندر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا آپ اس نبی کو ماننا جو میرا نام لے، شاہ سے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان کے نبوت کی تصدیق کرے، اور ظاہری بات ہے ہم ان کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے خدا کہے یا مجھے خدا کا بیٹا کہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا نصارہ کے متعلق جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر بیان کیا۔ تو بہرحال آپ خلاصہ کے طور پہ یہ یاد رکھیے ان کی گمراہی کے اسباب میں پہلا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اقنوم ثلاثہ کو خدا مان لیا، یعنی خدا کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، خدا کے تین جز بنا دیے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اور گمراہی کے اسباب میں دوسرا سبب ان کا یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ اور ان کی گمراہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ وہ فرقلیت کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرقلیت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، حالانکہ فرقلیت سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسائیت چونکہ ہمارے نصاب تقابل ادیان کے اندر بھی شامل ہے تو اس کے متعلق چند مزید باتیں بھی سن لیجئے۔ جو عقیدہ تثلیث ہے، اس اقنوم ثلاثہ کو وہ عقیدہ تثلیث بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے باپ سب سے پہلے نمبر پر ہے، کہتے ہیں یہ بیٹے کے وجود کے لیے اصل کی مانند ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ ہے جس کو انہوں نے ابن اور بیٹے سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد خدا کی صفت کلام ہے، اور تیسرے نمبر پر روح القدس سے مراد وہ کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے۔ یاد رکھیے 325 عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ بیٹا بھی باپ کی طرح ابدی اور فانی ہے۔ 325 میں جو نیکیا کی کونسل منعقد ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو قابل گردن زنی قرار دیا گیا، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر یہ ان کے مذہب کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، موجودہ عیسائیت جو ہے جس کو جدید عیسائیت بھی کہتے ہیں، اس کا بانی سینٹ پال یا پولس نامی شخص تھا جو شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شدید دشمن تھا، یہودی تھا۔ وہ اچانک نمودار ہوا، کشف و الہام کا دعویٰ کیا اور مسیح کا فرستادہ بن بیٹھا۔ یہ بھی ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ حقیقتاً مسیح کا سچا عاشق تھا بھی یا ان کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے وہ یہودی عیسائی بن بیٹھا۔ بہرحال یاد یہاں پہ یہ رکھیں کہ جدید عیسائیت کا بانی سینٹ پال یا پولس ہے، مارٹن لوتھر نہیں ہے۔ مارٹن لوتھر جو جرمنی سے تعلق رکھتا ہے وہ پروٹسٹنٹ فرقے کا بانی ہے یا تحریک اصلاح کا بانی ہے، جدید عیسائیت کا بانی نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ، جس کا لغوی معنی ڈھانپنا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر ہماری طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، اس کا بانی بھی سینٹ پال یا پولس ہے۔